بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، میرا سوال یہ ہے کہ پیرا فورس والوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ جب وہ کسی دکاندار کو چلے مان لیتے وائلیشن پہ پکڑتے ہیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کی دکان میں گھس جائیں، اس کا مال اٹھا لیں۔ ایک آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں، اس کے بعد بات کروں گا۔ کل پیرا فورس والوں نے مجھے پکڑا ہے، یہ میرے ہتھ کڑیوں کے نشان ہیں۔ کیا کہیں گے، چور ہے، حافظ عرفان چور ہے۔ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ یہ ایک حافظ صاحب ہیں، غالباً حافظ عثمان ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں میں کریم بلاک، لاہور میں مشہور ہے ویورز کریم بلاک۔ میں مختلف ان کی تصاویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ایز پر لا میں ایک کلپ کو 3-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں چلا سکتا۔ کریم بلاک میں یہ کپڑے بیچ رہے تھے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں شولڈر شاپنگ یا شولڈر شاپ، بلکہ میں کہوں گا ہاتھ میں اٹھانا، ہینڈ شاپ یا شولڈر شاپ، یعنی چلتے پھرتے جو کپڑے تھے یا جو بھی اپنا سامان ہے یہ بیچ رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیرا فورس والوں نے وہاں سے اٹھایا، مجھے پکڑا، مجھے ہتھ کڑی لگائی، اور ہتھ کڑی لگانے پر میں اپنی بیٹیوں کو کیا جواب دوں گا کہ کیا میں کوئی چور تھا؟ میں یقین کریں میرے پاس ابھی یہ کلپ میری نظر سے گزرا ہے کہ آپ ایک طرف تو مہنگائی کا آپ نے طوفان برپا کر دی ہے، دوسری طرف آپ ایک شخص ہے، اس کی 3 بیٹی ہیں، چھوٹا اس کا بھائی ہے، آپ نے اس کو گرفتار کی ہے۔ آپ نے اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی ہے۔ ہتھ کڑی لگانے کے بعد میں باقاعدہ آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں تصاویر، آپ پھر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ اس کو علاقے میں بدنام کر رہے ہیں، آپ اس پہ تشدد کر رہے ہیں۔ اس کا جرم کیا ہے؟ میرا صرف یہ سوال ہے، وہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، رسک مارے اپنے بچوں کے لیے، اپنی 3 بیٹیوں کے لیے، کہ وہ کہتا ہے کل کو جب یہ ویڈیو وائرل ہوگی، میرے بچوں کے تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو میرے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ میں کوئی چور تھا، میں کوئی ڈاکو تھا، میں کوئی خطرناک مجرم تھا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پیرا فورس جو ہے وہ اس حد تک با اختیار کیسے ہو چکی ہے کہ جس مرضی کو پکڑ لیں، جس مرضی کو تھپڑے مارے، جس مرضی کا کالر پکڑے۔ آج میں نے لاہور میں گمری روڈ پہ پروگرام کیا ہے، شاہد نذیر چودھری جو پنجاب لاہور چیمبر آف کامرس سے یا تاجر کمیونٹی کی آواز ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں۔ وہاں لوگوں نے قسم خدا کی بددعائیں دی ہیں، لوگ تنگ آ چکے۔ آپ نے کبھی اب سڑکوں کا حال نہیں دیکھا؟ مجھے بتائیں لاہور میں کون سی ایسی مارکیٹ ہے، لاہور میں کون سا ایسا بازار ہے جہاں آپ گاڑی نہیں بھگا سکتے؟ اب منٹ مارکیٹ، منٹ روڈ جو گاڑیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، یقین کریں وہاں سناٹا تھا، وہاں خاموشی تھی۔ میں اس بات کا وہ نہیں ہوں، سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ رات 2 بجے تک دکانیں کھولیں۔ بھائی اگر آپ نے 8, 9, 10 بجے کی ایک پلاننگ رکھی ہے، ٹھیک ہے، 8 بجے کی حکومت کی طرف سے آواز ہے، لیکن اگر کسی کا 8:05 ہو جائے اس کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی شخص باہر ونڈو شاپنگ کر رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی کئی لوگوں کو ونڈو شاپنگ پہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو باہر کھڑکیوں میں کھڑے تھے، ہم دیکھ رہے تھے، ہم یہ لے بھی سکتے کہ نہیں، 2 ہم نے پچھلی دکان سے شاپر پکڑے، ہم تو وہ صارف ہیں، ہم دکاندار نہیں ہیں، ہم یہاں کوئی ریڑھی بانی، ان کو بھی پکڑ لیا ہوا ہے۔ اب مارکیٹوں میں آئے تو صرف پتہ تو کریں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیٹرول بچانے کا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، پیٹرول بچانے کا طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ جی ہم 8 بجے دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ جب 8 بجے دکانیں بند ہوں گی، لوگ 7, 7:15, 7:30 بجے اپنی دکانیں بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو 7:15, 7:30 بجے سے لے کے رات 9, 10 بجے تک جو سڑکوں پہ ایک دم ٹریفک جیم ہو جاتی ہے، لوگ 1.5, 2 گھنٹے بعد گھر پہنچتے ہیں کیونکہ دکانیں بند کرنے کا سب کا ایک جتنا ٹائم کر دیا ہے، وہاں پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ نہیں ہوتی کہ جب 8 بجے بند ہونی، 7:30 تک لوگوں نے 7:45 تک کرتے نہیں ہے بند۔ پھر جب ساری گاڑیاں کٹھے نکلیں گی، 10 کلومیٹر کا 5 کلومیٹر کا سفر 1.5 گھنٹے میں ہوگا، ٹریفک جیم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں صرف اس وقت لاہور کی سڑکیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، کنال ویو بھرا بھرا ہوتا ہے، وہاں سڑکیں ٹریفک جیم ہوتی ہے، ادروائز تو سارا دن سڑکیں خالی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اس بندے کی، آپ نے اس شخص کی، یہ حافظ قرآن ہے، وہ کہتا ہے مجھے لوگ کہیں گے چور ہے۔ خدا کا واسطہ ہے عام آدمی کو ریلیف دیں، عام آدمی پریشان ہے، وہ تکلیف میں ہے
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف عام آدمی کی جو کچن باسکٹ ہے وہ اس کی پہنچ سے دور چلی گئی ہے، بھاری ہو گئی ہے. اس کی زندگی کو آسان کریں. اگر پیٹرول سستا نہیں کر سکتے، ڈیزل سستا نہیں کر سکتے، بجلی سستی نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف سے ہماری جان نہیں چھڑا سکتے، آپ گیس کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے، بجلی گیس پرووائڈ نہیں کر سکتے، کم از کم عام آدمی کو رزق کمانے دیں. آپ ٹھیک ہے ڈسپلن ہوتا ہے قوموں میں، 10 بجے کا ایٹ لیسٹ ٹائم کر دیں، اور 10 بجے سے اوپر جو اپنی شاپس اوپن رکھیں یا جو وائلیشن کریں ان کے خلاف آپ فل فور کاروائی کر دیں، لیکن کم از کم 2 گھنٹے کا ٹائم دے دیں. عام آدمی اس وقت پریشان ہے. پیرا فورس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کوئی ادارہ بنا لے، کیونکہ یہاں جس بھی ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس سے اوپر ایک ادارہ بنایا جاتا ہے، یقین کریں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. عام آدمی کی تکلیف، عام آدمی کے گھر کے خرچے، عام آدمی کی مسائل دیکھیں. ایک دفعہ اپنے آپ کو عام آدمی کی جگہ رکھ کے سوچیں. یہ سوچیں اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیٹی ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اس کی ٹیوشن فیس ہوگی، بجلی کے بل ہوں گے، گیس کے بل ہوں گے، اس نے جوان بہن کی شادی کرنی ہوگی، ماں کا علاج کروانا ہوگا، گھر کرائے کا ہوگا، اس کا کرایہ دینا ہوگا. پیٹرول 150 جو کہاں کسی زمانے میں پر لیٹر تھا وہ آج 416 چلا گیا. پتہ نہیں رات 11 بجے کے بعد کیا خبر آتی ہے. 1000 روپیہ 2 لیٹر اگر آپ پیٹرول ڈلوا لیں نا، 2 لیٹر 1000 روپے کے پاس آپ کی گیم چلے جاتی ہے. وہ ڈلوانا ہوگا. اس کی زندگی میں آسانی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار اس کو اٹھا لو، اس کو لے جاؤ، اس کو پکڑ لو. بھائی ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ڈلیور کر دیں. نون لیگ ڈلیور کرے، عام آدمی کو ریلیف دے. میرا خدا گواہ ہے میں سب سے پہلے نون لیگ کا نعرہ لگاؤں گا، حتیٰ کہ صحافی کو نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن عام آدمی کو ڈلیور کریں. اس کو پیرا فورس کو سپر مین نہ بنائیں، اسے پھولن دیوی مت بنائیں، اسے کوئی پہلوان مت بنائیں. وہ کوئی جگہ وہ نہیں ہے، وہ جگہ پہلوان. وہ ایک ادارہ ہے، وہ ڈسپلن کے لیے آیا ہے. لیکن گریبان سے کسی کو پکڑنا، سوچیے ایک معزز تاجر کے کسی کے گریبان سے پکڑنا، اس کو ہتھکڑی لگانا، یہ زیادتی ہے. اگر ہتھکڑی لگانی ہے، گریبان سے پکڑنا ہے، تو ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، جنہوں نے کرپشن کے بال لگائے ہیں. چاہے وہ کوئی صحافی ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی سرکاری افسر ہو، ان کو تو کوئی پکڑتا نہیں ہے. ایک وہ کیا نام ہے، پنکی انمول عرف پنکی، اس نے سارے کے سارے پولیس سسٹم کی وہ کیا کہتے ہیں ویکنیس سب کے سامنے لے آئی. دکھ ہوتا ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.